جی عامر صاحب، اب آپ کس طرح سے دیکھیں، کیونکہ کل آپ اس نقطے پہ بات کر رہے تھے کہ فیصلہ جو بھی آئے گا، بہرحال آپ نے کہا تھا مکس فیصلہ آئے گا، لیکن جو بھی آئے گا اصل سوال عمل درآمد کا ہے. تو اب گورنمنٹ الیکشن سے انکار کر رہی ہے، تو سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ اس پر عمل درآمد کس طرح سے کرائے گی، اور حکومت کے پاس سیاسی اور آئینی آپشنز کیا ہے جسے وہ استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ایاز صاحب کو مبارک ہو کہ لکھا ہوا فیصلہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ڈائریکٹ فیصلہ آ رہا ہے، تو ظاہر ہے میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے. میں نے تو اس پہ اپنا تجزیہ کرنا ہے جو چیف جسٹس نے جب فیصلہ محفوظ کر رہے تھے اور کہا تھا کہ میں چاہوں گا کہ کوئی بات چیت ہو جائے اور کوئی درمیان سے رستہ بنے کہ بہتر ہو جائے. لیکن چونکہ فیصلہ آ گیا، اب ہمیں اس پہ آگے بڑھنا ہے. اور فیصلہ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے 15 منٹ کے بعد تفصیلی فیصلہ جس کو وہ وہاں بھی سنا سکتے تھے وہ جاری بھی کر دیا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا. وہ جو ہے نا ڈیفنس سیکٹری والی کہانی تو کہانی تھی. حالانکہ آرٹیکل 8 میں مسلح افواج کے اور پولیس کے نا جو بنیادی حقوق کے اندر ان کی ڈیوٹیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے. آرٹیکل 212 ہے، اور اوریجنلی جو عدالتوں کا آرٹیکل ہے 175(2). ان سب کو ہم اگر پڑھیں گے ظاہر ہے کہ وہ مختلف چیزیں سامنے آتی ہے کہ کہیں وائلیٹ کیا ہے، کہیں مرضی کی ہے. 184(3) اوریجنلی تو انفورس کروایا انہوں نے CCPO لاہور کا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے فیصلہ دے دیا کہ آپ کی نظر میں جو فیصلہ بنتا تھا. لیکن کوئی یہ بتا دے کہ کل جب چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ والا کیس وہ الگ ہے، میری بات بھی ہو گئی ہے، اور وہ ان کو سرکولر کے ذریعے جیسے الگ سے اڑا بھی دیا تھا، تو پھر آج جب 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تو 6 رکنی بینچ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ایاز خان صاحب جو نام سلیم اختر کہہ رہے تھے وہ شاہد وحید صاحب ہیں، وہ میں بتا دوں، تو ان کو نہیں بٹھایا. ویسے بظاہر 8 ہو گئے تو آپ کو 8 کے ساتھ 15 لوگوں کو بٹھا کے ایک سپریم ساروں کی زبان بندی کر دیتے کہ آپ بلا لیں 15 کے 15 ججز اور فیصلہ کرا دیتے، ساروں کی بات پوری ہو جاتی. بلاول نے جو آج بات کی ہے وہ کی ہے اس نے 2 ججز کو ایکسکلوڈ کر کے کہ جن کی رائے سب چیزیں آ چکی ہوئی تھی کہ آپ فل کورٹ فل بینچ بنا لیں اور فیصلہ کر لیں، ہم مان لیں گے. نہیں جی، آپ 15 ہی بٹھا لیں. میں آپ کو بتاؤں گا پھر یہ جو ڈر ہے نا اندر کا، وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس، جس کے اندر ریویو میں ججز نے اپنا مائنڈ بدل دیا، اور اسی کا ڈر ہے کہ اگر ہم فل کورٹ میں، ورنہ پھر جو ایاز صاحب نے کہا پلڑا باری ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پلڑے کو دکھائیں، جھکا ہوا تو نظر آ رہا ہے. وہی مریم نواز کی بات آج بلاول نے بھی کی نا کہ ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، وہ اب وہی منشا ہے 2018 والی جو مریم نواز نے کہی کہ جی پھر رگڑ کے سب کو رستہ بنانا ہے تو بنائے رستہ. ہم اپنی جگہ پہ بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن کسی کے انڈر نہیں ہے، کسی انتظامیہ کے انڈر نہیں ہے، کسی سپریم کورٹ کے انڈر نہیں ہے. بہرحال فیصلہ کل وہ اپنا کریں گے کہ انہوں نے پہلے ایک فیصلہ مانا تھا، ڈیٹ دی تھی، آج سپریم کورٹ نے کر دیا کہ جی شیڈول بھی دے دیا، جو کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے دے دیا شیڈول. تو پھر وہ اگلے مرحلے پہ جیسے JIT میں ایک انتظامی جج بٹھایا تھا تو نتائج پہ بھی بٹھا دیں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے، اسی طرح ملک چلانا ہے کہ آپ کو پنجاب کے اندر صرف الیکشن چاہیے اور پنجاب کے 3 ججز بیٹھیں گے، باقی کوئی سپریم کورٹ کے جو 12 ججز ہیں کسی صوبے کے بھی ان کا نہیں کرنا. KP میں آپ کو جلدی نہیں ہے کیونکہ آپ چاہ یہی رہے کہ ایک طرف سے ہو جائے، اس کا وہ ظاہر 10-15 منٹ کا ہی فیصلہ ہے. جب بھی وہ لگے گا وہ کہیں گے ہم نے آلریڈی ساری چیزیں بتا دی ہیں لہذا اب آپ کرائیں. لیکن جو لکھا ہے نا قابل قبول سیکیورٹی الیکشن کمیشن کو نہ ملے تو ہمیں بتائیں. ہم وہی دیکھنا چاہیں گے کہ قابل قبول سیکیورٹی کیا اس فیصلے کے بعد مل جائے گی؟ الیکشن کمیشن کرا لے گا الیکشن، میں اور آپ سارے یہیں پہ ہیں، ہم دیکھیں گے کہ الیکشن ہو رہا ہے.